من آتا سے ریاست نہیں ڈوبی تو انشاءاللہ تعالی یہاں جہادی کلچر واپس لانے کے لیے بھی کتنے مسائل ہیں جو ریاست فراہم کرے گی. ہم سب نے چلے جانا ہے. ہر جہاد ہر جہاد ہر جہاد ہر جہاد اپنے گفتگو کے اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، 5 جنوری یوم حق خود ارادیت کے موقع پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ایک روایتی جلسہ عام میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے اور ان بلند ہونے والے نعروں کا جواب دیا. انہوں نے اس جلسے میں ماضی قریب کی روایات کے برعکس آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے طور پر کچھ ایسی جذباتی کر دینے والی گفتگو کی جس کا تعلق کشمیر کے حالات سے تھا اور آنے والے دنوں سے تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان متروک اصطلاحات کو دوبارہ زندہ کر کے یہ سوال اٹھا دیے ہیں کہ کیا ایک بار پھر پاکستان آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے بھارت کا وہ ایک بار پھر 90 کی دہائی میں جا رہے ہیں. کیا ایک بار پھر دوڑ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام تو والی کیفیت پیدا ہونے والی ہے کہ جب پاکستان سے نوجوان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے نوجوان کنٹرول لائن عبور کر کے کشمیر میں جا کر لڑائی میں حصہ لیتے تھے. اب یہ جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے جہاد کی، یہ بہت عرصہ ہوا کہ اس خطے میں متروک قرار پا چکی ہے. اور یہ متروک کس وجہ سے قرار پائی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی بدلتی ہوئی پالیسی سے حکومت پاکستان پر پڑنے والے بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں یہ جو اصطلاح ہے یہ رفتہ رفتہ متروک قرار پائی. اور یہ جو پاکستان کے اندر ایک سوئچ آن آف کرنے والی ایک جو روایت رہی ہے، اور پھر وہ سوئچ آف ہوتے ہی نہ صرف یہ اصطلاح جو ہے ایک غیر اعلانیہ پابندی کا شکار ہوئی بلکہ وہ لوگ بھی، ان کا رول بھی بدل گیا. ان کے بارے میں جو تاثرات تھے ریاست کے اور سوسائٹی کے وہ بھی رفتہ رفتہ بدل کر رہ گئے، جس کا ایک ثبوت 90 کی دہائی میں پھر وہ الیاس کشمیری کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اصرار کیا کہ سوئچ آف ہوتے ہی کہ جب اصطلاحات بدلنے لگی، جب کیریکٹر بدلنے لگے کسی فلم کے، تو پھر وہ ایک ریئیکٹ کرنے لگے لوگ کہ کل ہمارے لیے یہ حکم تھا اور اب ہمارے لیے یہ حکم ہے. تو اس کا پھر قتیل جو ہے وہ الیاس کشمیری بھی قرار پایا. اور بہت سے ایسے کردار تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو بدلے ہوئے حالات کے پھر قتیل ہوئے، بدلے ہوئے حالات کا وہ شکار ہوئے. پھر وہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو حالات زمانہ کے نتیجے میں پھر راندہ درگاہ ہو کر رہ گئے. اب چونکہ 5 اگست 2019 کے بعد ساری بساط ہی لپٹ گئی ہے، نوعیت بدل گئی ہے، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بہت سے ایسے معاہدات میں اور بہت سے ایسے معاملات میں پھنس گئی ہے بھارت کے ساتھ جو پس پردہ کیے جا چکے ہیں. تو اب دوبارہ ان نعروں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ایک ہائبرڈ نظام کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک ہائبرڈ نظام کی ایک علامت ہوتی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں پرانی بات ہے. بالخصوص سردار عبدالقیوم خان اور سکندر حیات جیسی جو شخصیات تھیں، ان کے منظر سے اٹھ جانے کے بعد جو آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا جو ایک منصب ہے وہ محض ایک پتلی تماشا سا ہو کر رہ گیا ہے. ایک ہائبرڈ نظام کا ایک وقتی طور پر ایک دکھاوے کے طور پر ایک نمائشی عہدہ ہو کر رہ گیا ہے یہ سارا. تو اس لیے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کسی تھپکی کے بغیر، کسی حمایت کے بغیر اتنا بڑا اعلان کر سکے گا کہ جو نصاب ہی متروک قرار پایا جا چکا ہے دہائیوں پہلے،
اور جو نظام ہی معتوب قرار پا چکا ہے وہ دوبارہ اس نظام کو بحال کرنے کے دعوے کرے اور دوبارہ اس نصاب کو ایک لوگوں کو ازبر کرانے کی دوبارہ اس کو یاد دلانے کی ایک بات کرے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اپنے بل بوتے پر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس نئے جو نظام کی، اس نئے نعرے کی یا اس پرانے نعرے کو دوبارہ از سر نو ایک دھو دھلا کر دوبارہ سوسائٹی میں اس کو متعارف کرانے کی کے پیچھے کیا کوئی بدلی ہوئی پالیسی ہے، تو اگر اس میں کوئی بدلی ہوئی پالیسی ہے بھی تو یہ اب مشکل ہو چکا ہے کہ اب وہ سوئچ آن آف کرنے والی کا دور بھی گزر گیا ہے، وہ نسل بھی گزر گئی ہے، آپ نے وہ ٹرین بھی مس کر دی ہے کہ 90 کی دہائی میں یا 2000 کی دہائی میں کہ جو آپ کے لیے آپ نے اس پالیسی کے ذریعے جتنی اپرچونٹیز پیدا کرنی تھی وہ اب دوبارہ اس طرح پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اب لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ کے کی مجبوریوں اور مصلحتوں کا بوجھ جو ہے وہ یہ سوسائٹی نہیں اٹھا سکتی، یہ سوسائٹی کے بچے نہیں اٹھا سکتے۔ اب ریاست کو اس ریاست کو کہ جو 5 اگست 2019 کو نہ صرف خود خاموش رہی بلکہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے، جو عام طور پر بڑے ووکل ہوتے ہیں، بڑی جذباتی گفتگو کرتے ہیں اور جن کا ایک ڈیوائیڈڈ فیملیز کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے وہ اس مسئلے کی مختلف جہتوں کے قریب تر بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی خاموشی اختیار کر گئے اور بیرون ملک سدھار گئے اور کئی ماہ تک وہ مفقود الخبر رہے۔ اور وہ حریت کانفرنس جو اب ایک نئے سرے سے جگر لخت لخت کو جمع کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے اور نمودار ہو گئی ہے اور اب وہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک ویزیبلٹی شو کرتی ہے، وہ بھی 5 اگست 2019 کو غائب ہو گئی۔ اور کشمیر کے نام پر جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور کشمیر کے اس صنعت سے وابستہ رہنے والے پچھلی دہائیوں میں وہ سارے غائب ہو گئے تھے۔ سلیمانی ٹوپیاں انہوں نے پہن لی تھی 5 اگست 2019 کے بعد، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو ریاست ہے وہ دباؤ کا شکار تھی، وہ کچھ معاہدات کا شکار تھی، اور اس وقت جو پاکستان کی جو اس وقت کی آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان پر اس وقت صدر انور السادات بننے کا ایک جنون سوار ہو گیا تھا اور وہ خطے میں اس نوبل پیس پرائز کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ جس کے پیچھے جنرل پرویز مشرف نے بھی ایک دور میں بھاگنا شروع کیا تھا۔ تو یہ ایک ساری جو کہانی ہے یہ لوگوں کے سامنے ہے، اور اب آپ وقت کے دھارے کو جس کو خود آپ نے آگے بڑھنے دیا، جو بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس وقت کے پہیے کو آپ دوبارہ موڑنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن پوری طرح نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت جو ہے جو جب اس کو جو عروج دینا تھا امریکہ نے یا مغرب نے یا عالمی طاقتوں نے، وہ اس کو دے دیا۔ وہ ایک بہت پاکستان سے بہت آگے نکل گیا ہے اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے، اور اس عرصے میں پاکستان کے پیروں میں جو بیڑیاں، جو اس کے ہاتھوں میں جو زنجیریں پہنانی تھی وہ پہنا دی گئی ہیں، حالات کی زنجیریں، عدم استحکام کی زنجیریں، معاشی عدم استحکام کی زنجیریں اور رنگا رنگ ملیٹنسی کی زنجیریں جو ہے وہ اس کے پیروں اور اس کے بازوؤں میں، اس کے کلائی میں ڈال دی گئی ہیں۔ اور اب پاکستان ایک صفر سے آگے اس نے اس راہ میں بڑھنا ہے، اور صرف پاکستان کو اتنی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھارت کا عروج خراب نہ کرے، بھارت کی جو چمکتی دمکتی ہوئی دنیا ہے اس میں وہ کوئی، اس کے رنگ میں وہ کوئی بھنگ نہ ڈالے۔ پاکستان صرف اتنی، یعنی اس کی کلائی مروڑنے کی شاید اجازت نہ ہو لیکن چٹکیاں کاٹنے کی بہرحال بھارت کے لیے اجازت ہو سکتی ہے کہ جہاں بھارت بھی سرتابی کرے گا ویسٹ کے احکامات سے اور ان کے اس دائرے میں، اس کے شکنجے میں آنے سے وہ کترائے گا، تو وہاں چٹکیاں اس کی جو لینا ہے وہ بھی مغرب کو گوارا ہوں گی، اور پاکستان سے صرف اتنا ہی رول لیا جائے گا، اتنا ہی کام لیا جائے گا کہ بھارت کو زیادہ زخم نہ پہنچے، کیونکہ جہاں بھارت کو پہنچانا انہوں نے مقصود تھا وہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اب وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ
وہاں پہنچا کر بھارت کو وہ عملی طور پر کوئی زیادہ خراب کریں، کوئی زیادہ نقصان پہنچائیں اور کہ کوئی زیادہ تکلیف دیں. تو اب صرف پاکستان کے ذریعے یہ چھوٹی چھوٹی چٹکیاں کاٹی جائیں گی بھارت کی، اور بھارت اس کی کسک، اس کی تکلیف بس تھوڑی بہت محسوس کرے گا، لیکن سہلا کر وہ اس تکلیف کو برداشت کر لے گا. تو سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ اب ایسا بھی نہیں کہ سوئچ آف آن کر کے آپ حالات کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن عوامی جذبات کو دوبارہ آپ اس سطح پر نہیں لے جا سکتے جس پر محنت کر کے آپ نے واپس اس کو ایک ریورس گیئر لگایا تھا. تو بالکل اس کے بارے میں مجھے جوش ملی آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ بگاڑ کر بنائے جا، بنا کر مٹائے جا، اور میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا، بجھائے جا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.